بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے درسیات میں علم النحو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ درس نظامی میں یہ ایک بہت اہم فن ہے نحو کا، جس کا سیکھنا قرآن پاک کی ترکیب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر آپ قرآن پاک کی ترکیب کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، اور جب ترکیب کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا معنی مفہوم بھی نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کو خود سے معنی کرنے کے اسٹوڈنٹ قابل ہو سکتا ہے۔ اچھا، علم النحو میں جو کورس میں شامل کتاب ہے وہ علامہ خان محمد نوری صاحب کی کتاب ہے۔ یہ بیرا شیف کے فاضل ہیں، ان کی کتاب ہے تسہیل النحو۔ تسہیل النحو کتاب کا نام ہے۔ تسہیل النحو خان محمد نوری صاحب کی۔ اب اس کتاب میں سب سے پہلی چیز جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ ہے نحو کی تعریف، نحو کی ڈیفینیشن، تعریف۔ علامہ خان محمد نوری صاحب نے جو نحو کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں نحو یہ علم ہے قوانین کا، اصولوں کا اور قوانین کا۔ اب وضاحت کی پہلا لفظ آپ اس پہ غور کریں کہ نحو یہ اصول سمجھائے گا، یہ ایک ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے اصولوں سے اور قوانین سے، لاز سے۔ لاز یہ آپ کو قانون سکھائے گا، رولز سکھائے گا۔ رولز کس چیز کے قوانین سکھائے گا؟ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخری حالات کو جاننا۔ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات کو جاننا، یہ ایسے قانون اور اصول سکھاتا ہے نحو۔ نحو ایک ایسا علم ہے جس میں آپ کو ایسے قوانین سکھائے جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ کون سا اسم معرب ہے یا مبنی ہے، فعل کہاں معرب ہے کہاں مبنی ہے، اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے حرف کی کیا حیثیت ہے۔ اچھا، آپ سوال کریں گے کہ معرب اور مبنی کیا ہے؟ تو اگر آپ نے پچھلے جو صرف کے میں نے لیکچرز دیے ہیں، اسپیشلی صرف کا جو دوسرا لیکچر ہے، اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کا ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا کہ اسم، فعل اور حرف یہ تین چیزیں کیا ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جس کا اپنا مستقل اور مکمل معنی ہو، زمانہ نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جس میں زمانہ پایا جائے اور جس کا مستقل معنی ہو، اس کو مکمل معنی ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور ایسا کلمہ کہ جس کا معنی مکمل اور مستقل نہ ہو عربی میں، بلکہ وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ الحاق کا محتاج ہو اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ڈیٹیل کے لیے آپ صرف کا دوسرا لیکچر سن لیں، ہم نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے۔ اچھا، ابھی نحو میں دو باتیں ابھی تک تعریف میں ذکر ہوئی کہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات کو جاننا۔ آخر کے حالات کو جاننا۔ اب آخر کے حالات کی جب آپ بات کریں، دراصل یہ جو لفظ ہے نحو، یہ جو ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہی کنارہ ہے۔ اس کے دو عمومی طور پہ دو لغوی اس کے معنی آتے ہیں، کنارہ اور قصد کرنا۔ یہ اس کے دو معنی آتے ہیں، کنارہ اور قصد کرنا۔ تو کنارہ اگر آپ اس معنی کے اعتبار سے لے لیں تو نحو کو، یہ علم نحو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم، فعل اور حرف یا کوئی بھی کلمہ ہے اس کے آخر سے بحث کرتا ہے۔ مثلا جیسے ایک لفظ ہے الحمد، تو الحمد پہ یہاں حمزہ پہ زبر ہے،
پھر لام پہ جزم ہے، ہا پہ پھر زبر ہے، میم پہ جزم ہے اور دال پہ پیش رفع ہے۔ اب نحو کا کام کیا ہے؟ نحو صرف اس سے کلام کرتی ہے۔ یہ جو آخری حرف ہے اس پورے کلمہ کا، باقی یہ جو اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کی ایک کہہ لیں کہ ساخت ہے، یہ جو اس کا ایک پورا ایک سٹرکچر ہے یہ بنا کے دیتی ہے صرف۔ تو میں نے آپ کو جیسے وہ اینٹ والی مثال دی تھی صرف کے لیکچر میں، آپ دیکھیں آپ کے پاس اینٹ بن گئی ہے 1 2، اب آپ نے دیوار بنانی ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے درمیان میں سیمنٹ لگاتے ہیں، سیمنٹ، وہ سیمنٹ ایک اینٹ کو دوسری کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ جو کلمات صرف آپ کو بنا کے دیتی ہے، آپ صرف میں جو کلمات بناتے ہیں ان کو جوڑنا کیسے ہوتا ہے؟ سیمنٹ کا کام نحو کرتی ہے۔ نحو پہلے کلمہ کا آخری جو حرف ہوگا اس کو اگلے کلمہ کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑے گی، نحو۔ تو نحو کا اس کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے جو لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے، لفظ کے آخری حرف کے ساتھ، جیسے زیدن ہے تو نحو کا تعلق اس دال سے ہے جو جس کے اوپر ڈبل پیش نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں تینوں حالتیں آ سکتی ہیں، تینوں حالتیں، یعنی جیسے زیدن ایک کلمہ ہے تو یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے، یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کی تینوں پوزیشنز بن سکتی ہیں۔ پیش والی بھی اس کو حالت رفع کہتے ہیں، یہ آگے تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، ابھی بس آپ صرف پوزیشن پہ دیکھیں۔ اس کی پوزیشن یہاں پیش ہے، یہاں دیکھیں 2 زیر، یہ جری حالت ہوتی ہے، یہاں 2 زبر، تو زبر زیر پیش تینوں حالتوں کو جو قبول کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں معرب، یہ تینوں حالتوں کو۔ اب یہ کیسے کرے گا؟ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں۔ عامل سمجھانے کے لیے اگر آپ سادہ سی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، آپ کسی میرج ہال میں بیٹھے ہیں، ولیمہ کا کوئی فنکشن ہے، آپ ایک دم سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، اپنے پورے مگن ہے کھانے میں، اچانک مووی بنانے والا کیمرہ لے کے آپ کے ٹیبل پہ آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ جو ہی کیمرہ مین کیمرہ لے کے آتا ہے آپ فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ ایسے رکھ کے اپنا چمچ پلیٹ تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیمرہ، تو وہ کیسے بدلی آپ کی پوزیشن؟ ادھر سے کیمرہ مین آیا تو وہ عامل ہے، اس نے آپ کی پوزیشن کو بدل دیا۔ اچانک کھانا کھاتے کھاتے آپ رک گئے ہیں، آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، کوئی آپ چیز ایسی کلاس میں بیٹھ کے آپ موبائل فون پہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھولی ہے جو کلاس میں الاؤ نہیں ہے، اچانک ٹیچر جاتا ہے، آپ فوری طور پہ سٹیٹس بدل کے بک کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں عوامل، ان کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حالت بدلتی کیسے۔ تو جو تینوں حالتوں کو قبول کر لے، زیر کو زبر پیش، اس کو معرب کہتے ہیں، اور جو تینوں حالتوں کو قبول نہ کرے بلکہ ایک ہی حالت پہ رہے، جیسے یہ اللہ زی ہے۔ اب یہ پورے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ اللہ زی رہنا ہے، ہاذا ہے، یہ پورے قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے پورے عربی کتب کے ذخیرہ میں یہ ہاذا ہی رہنا ہے، یہ ہاذی یا ہاذن یہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس کا اعراب یہ آخر پہ نہیں بدلے گا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو اب نحو کیا کام کرتی ہے؟ شیخ صاحب نے جو تعریف کی وہ کہتے ہیں اسم فعل اور حرف کے آخر میں دیکھا جائے گا کون سا اسم معرب ہے اور کون سا مبنی ہے، یہ آپ نے نحو میں سیکھنا ہے، یعنی معرب مبنی کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کون سا اسم ایسا ہے جو تینوں حالتوں کو قبول کرے، کون سا ہے جو تینوں کو قبول نہ کرے، کون سا فعل ایسا ہے کہاں وہ معرب ہوگا کہاں مبنی ہوگا، اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے حرف کی کیا حیثیت ہوتی ہے، حروف سارے ہی مبنی ہوتے ہیں، یہ آگے پوری ڈیٹیل آپ پڑھیں گے، حروف سارے ہی مبنی ہوتے ہیں، آگے اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ تو یہ آپ نے تعریف سمجھ لی نحو کی۔ دوسرا جو جملہ تعریف میں آخر پہ جملہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، علامہ خان محمد نوری صاحب، وہ کہتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور ان کو آپس میں ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہو، یعنی جوڑنا، ترکیب دینا، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا، یہ 2 کام کرنے ہیں آپ نے نحو میں۔ ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ آپ نے نحو کو اس اینگل سے پڑھنا ہے کہ آپ کو اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات کی بھی سمجھ آ جائے،
کہ کہاں مورب ہے کہاں مبنی ہے، اور نہ صرف سمجھ آ جائے بلکہ آپ کو ترکیب کرنا آئے، کلمات کو آپس میں جوڑنا آ جائے کہ کہاں زبر لگا کے، کہاں زیر لگا کے، کہاں پیش لگا کے کیسے آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ تو غور کے ساتھ سمجھیں، یہ بڑا اہم ترین فن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا ایک اس طرح کا دماغ چاہیے کہ جس طرح ایک بندہ اپوزیشن میں بیٹھ کر پوری سازش کے ساتھ اور اپنی چلاکی کے ساتھ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت ختم کر کے اس کی جگہ پہ جا کے خود بیٹھ جاتا ہے، اس کو سلطان کہتے ہیں۔ اتنا دماغ آپ کا ہو کہ آپ اس طرح حاضر دماغی کے ساتھ باتوں کو سمجھیں۔ یہ نحو ایک ایسا علم ہے جس میں اتنا شارپ مائنڈڈ آپ کو ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ علم آپ کو آتا ہے۔ اتنا تیز دماغ، وہ کسی نے کہا تھا نحویاں را مغز باشد چوں شہاں، کہ نحویوں کا دماغ ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہوں کا ہے، جو بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ اسم فعل حرف، اس کی آخر کی کیفیت کیا ہے، کہاں مورب ہے کہاں مبنی ہے، اسم فعل حرف سارے مبنی ہیں۔ اور جب آپ کو یہ کیفیت پتہ چل جائے پھر آپ کو اگلی بات یہ آپ نے معلوم کرنی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا کیسے۔ تو یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کا موضوع کلام ہے، کلمہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہے یہ آگے جا کے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو نحو پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے تو آپ عربی کلمات کا درست اعراب درست ہو جائے گا، آپ اعراب میں اور اس کی پروننسیشن میں غلطی نہیں کریں گے، آپ کی عبارت درست ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبارت عربی عبارت پڑھنی آ جائے تو پھر آپ کو علم نحو میں گرپ حاصل کرنا ہوگی، اور یہ کتاب بہت اچھی جامع کتاب ہے۔ اس کو ہم کوشش کریں گے بڑے کمپریہنسو انداز سے مکمل کرنے کی، اس طرح سے کہ جب یہ کتاب کمپلیٹ ہو تو آپ کو نحو کے سارے قوانین ازبر ہو جائیں۔